حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے آنے والی خبروں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہاں پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر تقریباً ہر روز حملے ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جن علاقوں میں سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں ان میں بنوں، شمالی وزیرستان، خیبر اور باجوڑ سر فہرست ہیں۔ ان حملوں کے پیچھے زیادہ تر تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی کا ہاتھ ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں پر اپنے حملے جاری رکھے گی۔ 2024 کی ایک UN رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی افغانستان میں سرگرم سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے اور اسے سرحد پار پاکستان میں حملے کرنے کے لیے افغانستان کی طالبان حکومت کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی تعداد 6 سے 6,500 کے درمیان ہے۔ آج سربین میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے حملوں پر بات کریں گے، اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے اور کچھ اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور اثر و رسوخ کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور ٹی ٹی پی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے لیے بظاہر اتنا بڑا اور مشکل چیلنج کیوں بن گئی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے، پچھلے کچھ عرصے میں خاص طور پر 2021 میں افغانستان میں طالبان کے ایک بار پھر اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں ٹی ٹی پی کی کارروائیوں اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا ہے۔ صرف پچھلے سال یعنی 2024 میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملوں میں 2,500 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ یہ 2023 کے مقابلے میں 66% کا اضافہ ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق اس سال جنوری سے لے کر ستمبر کے پہلے ہفتے تک دہشت گردی کے کل 766 واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 166 سیکیورٹی اہلکار، 92 پولیس والے، 159 عام شہری اور 293 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ تاہم خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل پولیس سمجھتے ہیں کہ اگرچہ حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے لیکن نقصان پچھلے سال کی نسبت کم ہے اور حکومت کا کنٹرول بڑھ رہا ہے۔ اٹیکس اگر ہمارے اوپر یا لا انفورسمنٹ پہ آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے، لیکن اس میں الحمدللہ ہم نے چونکہ سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو بہت امپروو کیا، پلس رسپانس بہت اچھا ہے، تو میں جب اس طرح دیکھتا ہوں تو ہماری جو شہادتیں یا کیجولٹیز ہیں وہ تقریباً 20 سے 25% ڈاؤن ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ پلس جو ایک بڑا امپورٹنٹ میٹرک اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ 80% کے قریب ہم اب ان کے اٹیکس کو سکسیسفلی ریپلس کر رہے ہیں، اور جو باقی 20 ہیں وہ بھی وہ ہیں جن میں ان کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے، یعنی ان کے لوگ مر رہے ہیں یا ان کو جب وہ اٹیک میں آتے ہیں تو ان کو یہ ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے تو اس میں الحمدللہ کافی تسلی اس چیز کی ہے کہ ہمارا رسپانس ہیز بین ویری آئی وڈ سے ویلینٹ۔ طالبان کے شریک بانی ملا عمر کے بڑے بیٹے اور افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر دفاع ملا یعقوب نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے کمزور ہیں اور اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ افغانستان پر الزامات عائد کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی یا بلوچ اپنے آپریشنز پاکستان کے اندر سر انجام دیتے ہیں، وہ بڑے شہروں میں حملے کرتے ہیں۔ اگر وہ مبینہ طور پر افغانستان سے داخل ہوتے ہیں اور پاکستان کے اندر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں تو انہیں وہاں کیوں نہیں روکا جاتا؟ چاہے وہ کار بم دھماکہ ہو، ٹارگٹ کلنگ ہو یا دھماکے، انہیں وہیں روکا جانا چاہیے، انہیں پاکستان کے اندر ہی روکا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ان کے سیکیورٹی اداروں کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے اور اس چیز کو چھپانے کے لیے وہ افغانستان پر الزام لگاتے ہیں۔ تو پاکستان میں ٹی ٹی پی کی اس ریسرجنس یعنی ایک طرح سے واپسی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بظاہر سب سے واضح وجہ افغانستان میں طالبان حکومت کا قیام ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے ٹی ٹی پی کا صرف حوصلہ نہیں بڑھا بلکہ انہیں نئے وسائل تک رسائی بھی حاصل ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مفتی نور ولی محسود کی قیادت میں ٹی ٹی پی پہلے کے مقابلے میں متحد اور کنسولیڈیٹڈ نظر آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں افغانستان میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کے بعد ٹی ٹی پی نے پاکستان حکومت کے ساتھ اپنی جنگ بندی یک طرفہ طور پر ختم کر دی تھی اور پاکستان میں حملے دوبارہ شروع کر دیے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو اس عرصے میں خیبر پختونخوا میں سامنے آنے والے سیاسی اور سیکیورٹی ویکیوم یا خلا کا بھی فائدہ ہوا ہے، خاص طور پر پاکستانی حکومت اور پشتون آبادی کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا۔ جو ہمارا یہاں گورننس کا نظام ہے وہ بنیادی طور پہ اس میں جو خلا ہے، اور خاص کر اس کو میں کہوں گا انصاف کے حوالے سے، اور انصاف
معاشی بھی ہے، عدالتی بھی ہے، معاشرتی بھی ہے. تو وہ اس کو چاہے وہ مذہبی انتہا پسند ہیں یا سب نیشنلزم والے، وہ تمام اسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اسی سے فائدہ لے رہے ہیں. ان کے کوئی جغرافیہ نہیں ہے، سرحد نہیں ہے، سرحد کے اس پار بھی ہے. تانے بانے ان کے عرب سے بھی ملتے ہیں، دوسری جگہوں سے بھی ملتے ہیں، اور ان کی سوشل سپیس بھی ہے. تو وہ ریکروٹمنٹ تو ان کی جاری ہے، ان کی فائنینسنگ بھی جاری ہے، ان کی لاجسٹکس بھی ہیں، ان کا پھر پروپیگنڈا مشینری بھی ہے. تو وہ پورے جس طرح ایک ریاست کے دیگر ادارے کام کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی بھی اس طرح سے مختلف شعبے جو کام کر رہے ہیں. تو ایسے میں خیبر پختونخوا میں اس وقت ٹی ٹی پی کا کتنا اثر و رسوخ ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان پشاور میں ہیں اور انہوں نے وہاں سے ہمیں یہ تفصیل بھیجی ہے. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنو میں 2 ستمبر کو ایف سی لائن پر حملہ حالیہ دنوں کا سب سے بڑا حملہ تھا، جس میں 6 پولیس اہلکاروں اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت افراد جان کی بازی ہار گئے تھے، اور اس طرح 6 حملہ آوروں کو بھی مار دیا گیا تھا. اس میں کچھ عام شہری بھی زخمی ہوئے تھے. اس وقت ان علاقوں میں ٹی ٹی پی کے علاوہ دیگر تنظیمیں بھی متحرک ہیں، اور ایک 3 ایسی تنظیموں کا اتحاد المجاہدین پاکستان بھی یہاں پہ وہ بھی بنایا گیا ہے، اور ان کی سرگرمیاں بھی جاری ہیں. سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز جاری کیے جاتے ہیں، اور حالیہ دنوں میں سی پیک روٹ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے اسلام آباد کی جانب جاتا ہے، وہاں پر ان کے کچھ ویڈیوز سامنے آئیں، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں یہ خوف بھی پایا جاتا ہے کہ یہ اکثر ان روڈز پہ آ کر کاروائیاں کر جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں تاکہ خوف کریٹ ہو. ٹی ٹی پی کی واپسی اور بڑھتے ہوئے اثر کی بات کریں تو اکثر ٹی ٹی پی کی نئی قیادت، خاص طور پر نور ولی محسود کا ذکر ہوتا ہے. تو مفتی نور ولی محسود کون ہیں؟ پاکستان میں شدت پسند کارروائیوں میں ملوث کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سابق سربراہ مولوی فضل اللہ کی 2018 میں ایک امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے 2 ماہ بعد ہی مفتی نور ولی محسود کو اس تنظیم کا سربراہ مقرر کیا گیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور امریکہ دونوں نے نور ولی محسود کا نام عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے. طالبان ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جب پاکستانی افواج نے آپریشن ضرب عضب شروع کیا تو نور ولی محسود نے وہاں پاکستانی افواج کے خلاف لڑائی میں شرکت کی تھی. نور ولی محسود کی نئی اسٹریٹجی میں ناراض گروپس کو منانا، انہیں ٹی ٹی پی کا حصہ بنانا اور عوام تک یہ پیغام پہنچانا شامل ہے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اسٹیٹ اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہیں جو عدل کا نظام لانے، انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں. اس نے جو نئی حکمت عملی کی وہ اب صرف سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس میں پولیس ہے، فیڈرل کور ہے، فیڈرل کور جتنے بھی جس کو ہم لا انفورس، اس کو عام شہریوں کو اب نہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ ابھی جو اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کے خلاف نہ ہو جائے، لوگوں کی ہمدردیاں ان کے پاس ہو. اور پھر وہ ان کے طریقہ یہی ہے کہ فزیکل سپیس گین کرنا. پولیس اور ان کو کیوں ٹارگٹ کرتے؟ تاکہ فزیکل سپیس پولیس ریٹریٹ کرے گی، دوسرے یہ دفاعی موڈ میں جائیں گے تو علاقے میں یہ آئیں گے. دوسرے یہ کہ سوشل سپیس اس طریقے سے کہ وہ پھر اپنی عدالتیں لگانے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے لیے فیصلے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو انگریزی عدالتیں ہیں یہ 10 سالوں میں بھی فیصلے لے لیتے ہیں، اور دیکھو ہم نے دنوں میں آپ کے فیصلے کر دیے، انصاف دے دیا. نور ولی محسود نے 2020 میں 690 صفحات پر مبنی انقلاب محسود ساؤتھ وزیرستان فرنگی راج سے امریکی سامراج تک نامی ایک تفصیلی کتاب بھی لکھی تھی. اس کتاب میں پہلی مرتبہ تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پیپلز پارٹی کی رہنما اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو پر کارساز کراچی اور راولپنڈی میں حملوں کی بھی ذمہ داری قبول کی گئی. اس سے پہلے طالبان اس سے انکار کرتے رہے ہیں. چلیں یہ سمجھ آ گئی کہ نور ولی محسود کون ہیں، اور ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے کے پی اور قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کے آپریشنز کا ذکر بھی کیا. تو ٹی ٹی پی کی پاکستان میں تاریخ کیا ہے؟ تحریک طالبان پاکستان کا قیام 2007 میں اس وقت ہوا جب کچھ شدت پسند تنظیموں نے متحد ہو کر پاکستانی فوج کے خلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے کا اعلان کیا. یہ وہ وقت تھا جب امریکہ کی وار آن ٹیرر یا دہشت گردی کے خلاف جنگ عروج پر تھی.
ماہرین کے مطابق ٹی ٹی پی کے قیام کی ایک وجہ 2007 میں قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوج کا القاعدہ کے خلاف ہونے والا ملٹری آپریشن بھی تھا۔ تو کیا وہ آپریشن ان کی کمر توڑ سکا، ان کی طاقت کم کر سکا؟ ضرب عضب جب ہوا تو اس میں اور پھر خیبر میں بھی مختلف، تو یہ پورے علاقے فزیکلی خالی کر دیے گئے۔ تو وہ یہ ہے کہ جب فزیکلی علاقے خالی ہو گئے تو انہوں نے ٹیکٹیکل ریٹریٹس کی، اور اس وقت آپ افغانستان میں امریکہ بھی تھا، نیٹو کی فوجیں بھی تھی، تو وہاں چلے گئے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے رہے۔ تو وہ ان کی جو افرادی قوت تھی وہ ختم نہیں ہوئی، ان کی تنظیمی قوت ختم نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ جو ان کے بہت سے امیر ہیں وہ ڈرون حملوں میں، جو امریکن نے ڈرون حملے کیے تھے ان میں مارے گئے ہیں، لیکن ان کی تنظیم اسی طرح سے موجود رہی۔ اور پھر خاص کر جب یہ دوحہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد تو جیلوں کے دروازے افغانستان میں کھل گئے، تو یہ بھی باہر نکل آئے، اور پھر یہ اوپر اور باہر بھی جب کو موافق حالات بھی مل گئے۔ پناہ گاہیں تو پہلے سے وہاں پر بھی تھی، اور اب تو مزید پھر ہم خوش فہمی میں رہے۔ ہم وہاں پر گئے، ہم نے کہا افغانستان میں جب طالبان آئیں گے تو حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس طرح سے ہوا نہیں۔ تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے، ان کو بہت بریدنگ سپیس مل گئی، منظم ہو گئے۔ ٹی ٹی پی کے مقاصد میں خیبر پختونخوا اور سابق قبائلی علاقوں سے پاکستانی ریاست کا کنٹرول ختم کرنا اور پاکستان میں ایک سخت شرعی نظام کا نفاذ شامل ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ کچھ جرائم پیشہ عناصر اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ This is not ideologically motivated. اس میں اب کیا آئیڈیالوجی ہے؟ There is no religion in this. This is just criminals ہیں جو ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں فار منی، مانیٹری گینز ان کے اس میں انوالوڈ ہیں، اور وہ اس وجہ سے اس سارے کام کے اندر شامل ہیں۔ جن کو وہ ریکروٹ کر رہے ہیں وہ دے آر پیئنگ دیم، ان کے اچھے خاصے پیسے دے رہے ہیں۔ تو اٹ از پیورلی پولیسنگ ایکشن ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں یہ اس طرح کا چیلنج آئے گا اس کو ہم فیس کریں گے، ہم ان کے پیچھے جائیں گے، ہم ان کو اریسٹ کریں گے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گروپ کا نظریہ صرف شریعت کے قیام کے لیے جہاد پر مرکوز ہونے سے ذرا آگے بڑھ کر ایک ایسی تحریک بن گیا جو پشتونوں اور بلوچوں کے حقوق کے دفاع کی باتیں بھی کرتی ہے تاکہ وہ اپنی ایک مقبول تصویر پیش کر سکیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 2020 کے بعد ٹی ٹی پی کی طاقت میں اضافے کی وجہ تنظیم کا ایک متحد اور یکسو گروپ کی شکل میں سامنے آنا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ مختلف سپلنٹر فیکشنز کے دوبارہ مل جانے اور ملک میں موجود دیگر فرقہ وارانہ شدت پسند تنظیموں کے اس گروپ میں شامل ہو جانے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ خرم اقبال کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان میں ملیٹنٹ نیٹ ورکس پر کافی کام کر چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں اور اثر و رسوخ کے پیچھے اور کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر افغانستان سے بین الاقوامی افواج کا انخلاء زیادہ ذمہ دارانہ طریقے سے ہوتا تو شاید آج جو پاکستان میں دہشت گردی کی ریسرجنس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، شاید اس کی انٹینسٹی یہ نہ ہوتی۔ چونکہ وہ انخلاء ایک غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کیا گیا اور ایک بہت بڑی تعداد میں اسلحہ بلیک مارکیٹ میں آیا، اور اس بلیک مارکیٹ کے ذریعے وہ تحریک طالبان پاکستان گروہوں جیسے گروہوں تک پہنچا۔ تو پہلی ریزن تو ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ دوسری وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے جڑے ہمارے جو قبائلی علاقہ جات ہیں، وہاں جب افواج پاکستان نے آپریشنز کیے 2014 کے بعد، تو عسکری سطح پر تو آپ نے بہت کامیابیاں حاصل کر لیں، لیکن عسکری کامیابی حاصل کرنے کے بعد جو پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن کا فیز تھا، ہم شاید وہ سیریسنس نہ دکھا سکے اس پوسٹ کانفلکٹ ریکنسٹرکشن میں جو کہ سابقہ فاٹا کے اضلاع میں ہمیں کرنی تھی۔ 100 ارب روپے کا تقریباً وعدہ کیا گیا، لیکن اس کا عشر اشیر بھی ہمیں فاٹا کی ترقی میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ نمبر 3 جو وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ بنیادی طور پر ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان اس وقت جو ایک ٹسل چل رہی ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو قومی کوششیں ہیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ جو پاکستان میں اس طرح کا نیٹ ورک ہے ٹی ٹی پی کا، وہ کتنا مضبوط ہے اور اب تک اسے کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں، اگر ٹی ٹی پی کی استعداد کار کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی استعداد کار میں بہت اضافہ دیکھنے کو ملا ہے گزشتہ 4 سالوں میں، جب سے انہوں نے کم بیک کیا ہے۔ بہت سوفسٹیکیٹڈ ویپنری استعمال کر رہے ہیں،
ان کے جو اٹیکس ہیں وہ خاصے سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں. تو اٹ آل اسپیکس اباؤٹ دیئر انکریزنگ کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹیز. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو پاکستانی حکومت کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت ناکام ہو چکی ہے؟ اگر اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو یقیناً اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس وقت برکینا فاسو کے بعد پاکستان از دا ورلڈ سیکنڈ ورسٹ ہٹ کنٹری بائی ٹیررزم. اچھا، اب اگر یہ تنظیم اتنے برسوں سے چل رہی ہے اور اس کا اثر اور حملے دونوں بڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سب کے لیے فنڈنگ اور ایک واضح فائنینشیل سٹرکچر کی بھی ضرورت ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا فائنینشیل سٹرکچر منظم اور درجہ بندی پر مبنی ہے. ایک سینٹرل فائنانس کمیٹی ہے جو علاقائی کمیٹیز کی نگرانی کرتی ہے. علاقائی کمیٹیز ڈیلی فائنینشیل رپورٹس تیار کرتی ہیں جن کی بنیاد پر ماہانہ آڈٹس تیار کیے جاتے ہیں جو پھر سینٹرل کمیٹی کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، یعنی ایک پیچیدہ فائنینشیل آپریشن. لیکن ان کی فنڈنگ کا مین ذریعہ کیا ہے اور وہ اسے کیسے اکٹھا کرتے ہیں؟ میں نے یہی سوال سیکیورٹی امور کے ماہر صحافی افتخار فردوس سے پوچھا. ٹی ٹی پی نے 2018 کے بعد ایک ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پبلش کیا جس کا نام انہوں نے رکھا لایا عمل. لایا عمل کے اندر ٹی ٹی پی کا ایک کمپلیٹ ڈاکیومنٹڈ اکنامک جنریشن کا ایک ماڈل دیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو جو ریاست کی نظر میں لوٹنا ہے، چوری کرنا ہے، اس کو ایک ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ اس کو انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا ہے، جس میں میجورٹی جو پارٹ ہے وہ ٹیکسیشن کے اوپر ہے، جو ایریاز ان کے کنٹرول کے اندر ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراس بارڈر ٹریڈ پرٹیکولرلی پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں ایک بہت بڑا جو ہے نیکسس ہے ان ٹرمز آف کس طرح وہ ان سے بھتے لیتے ہیں، ایکسٹورشن جو ہے وہ لیتے ہیں. ایک سوال میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جہاں تک یہ جو پیسوں کی ٹرانسفر پر سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں، کیا اس سے ٹی ٹی پی کی جو فنڈنگ ہے اس میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان نے کوشش کی کہ وہ کرپٹو کو جو ہے وہ افغانستان کے اندر، کیونکہ کچھ گروپس جو افغان طالبان کے خلاف بھی لڑ رہے تھے جیسے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، تو ان کی ٹرانزیکشنز کرپٹو میں ہو رہی تھی. لیکن اگر آپ دیکھیں جو ٹی ٹی پی کا پروپیگنڈا کے ساتھ ایفیلیٹڈ جو چینلز ہیں اس میں بھی اب مونیرو اور ان نون لیول آف کرنسیز، ڈیجیٹل کرنسیز، ان کے جو ہے اکاؤنٹ نمبرز آپ کو ملتے ہیں کہ لوگ اگر ان کو ڈونیشنز دینا چاہیں یا اگر وہ آپس چاہیں تو ڈیجیٹل کرنسیز بھی اویلیبل ہے. ماہرین کے مطابق ٹی ٹی پی کے اندر اندرونی رساکشی اور سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود ٹی ٹی پی کا میڈیا آپریشن اب بھی عوامی رائے پر اثر انداز ہونے اور حکومت مخالف جذبات کو ہوا دینے کے لیے ایک کامیاب اور مؤثر ہتھیار ہے. ٹی ٹی پی کا میڈیا ونگ جس کا نام عمر میڈیا ہے، نور ولی محسود کی قیادت میں اور وسیع ہو گیا ہے. اس سال جنوری میں ٹی ٹی پی نے عمر میڈیا کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے ایک تفصیلی آرگنائزیشنل سٹرکچر کا اعلان کیا جس کے مطابق اس کی دیکھ بھال 3 درجن کے قریب اہلکاروں کے ہاتھ میں ہے. اس کے آڈیو، ویڈیو، میگزینز، ایف ایم ریڈیو اور سوشل میڈیا کے لیے 5 مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سینٹرل میڈیا کمیشن بھی. اس کے علاوہ ٹی ٹی پی اپنا مواد شیئر کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال کرتی ہے. اب آپ کو ٹی ٹی پی وہ صرف اور صرف ایک تو ان ویب سائٹس پر نہیں ملے گی یا وہ سی ڈیز پر جو ٹریڈیشنلی ان سے جو ہے وہ ایفیلیٹڈ تھے، بلکہ دے آر اویلیبل آن آلموسٹ آل سوشل میڈیا. جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو پرابلم ہے اور پرٹیکولرلی عمران خان کے ریموول کے بعد ان لائنز کو کافی جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جو ہے وہ جا رہا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور ان کا جو اسٹیٹ کے اندر کردار ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پروپیگنڈا کافی جو ہے وہ فوکسڈ ہے. اور ان سارے جو میڈیا جو ان کے کمپوننٹس ہیں اس کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی یوتھ ہے. باقی اگر آپ میڈیا اسٹریٹجی کو ورٹیکلی الائنڈ ایلیمنٹس کے ساتھ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ وہ لوکلائزڈ ہیں، بلکہ جو ان کی ویب سائٹ کا جو سرور ہے وہ بھی منتقل کر کے بہت سارے ڈفرینٹ ممالک کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی جگہوں سے جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کو جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ٹی ٹی پی کے آپریشنز جو ہیں وہ اس کے پروپیگنڈا سے کم ہیں، اور جس طرح تھریٹ کا اسپیکٹرم جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، جس طرح وہ انفلوئنس جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کے ماحول کو، they have mastered the art of propaganda.
دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے کہ اتنے سال اور متعدد فوجی آپریشنز اور کارروائیوں کے باوجود پاکستان اور اس کی فوج ٹی ٹی پی کو ختم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انفیکٹ ٹی ٹی پی کی اسٹرینتھ ایک بار پھر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جن کا ذکر ہم نے آج پروگرام میں کیا، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں ایک طرف ٹی ٹی پی نے بظاہر وقت کے ساتھ اپنی اسٹریٹجیز اور طریقہ کار بدلا ہے، وہیں اس سارے عرصے میں پاکستانی ریاست کا رد عمل ہر بار ایک سخت فوجی رسپانس پر مرکوز نظر آتا ہے۔ سیاسی کوششوں اور سیاسی انگیجمنٹ کے بغیر ملٹری اسٹریٹجی کی کامیابی ہمیشہ محدود اور کمزور ہی ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ٹی ٹی پی کی طرف سے جو خطرہ ہے اسے کم یا ختم کرنے کے لیے پاکستان کو ایک جامع اسٹریٹجی کے بارے میں سوچنا ہوگا، جس میں سیاسی مذاکرات، فائنینشیل پیکیجز، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اقلیتی گروپس کے ساتھ روابط شامل ہوں۔ جنگ جیتنے پر پیسے خرچ کرنے کے بجائے دل جیتنے پر توجہ دیں تو شاید مسائل زیادہ آسانی سے حل ہو جائیں۔